بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَنَازَعَ الْفَاعِلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ إِذِ التَّنَازُعُ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْفِعْلِ أَيْضًا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نحو کا ایک اہم مسئلہ تنازع الفعلین کو شروع فرمایا ہے۔ تنازع الفعلین کا معنی کیا ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحی اعتبار سے تنازع الفعلین کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ عامل جو فعل بھی ہو سکتے ہیں، شبہ فعل بھی ہو سکتے ہیں، وہ معمول بنانے کا تقاضا کرے کسی ایسے اسم ظاہر میں جو ان دونوں کے بعد ہو۔ دو یا دو سے زیادہ عامل معمول بنانے کا تقاضا کرے کسی ایسے اسم ظاہر میں جو ان دونوں کے بعد ہو، اس کو تنازع الفعلین کہہ دیتے ہیں۔ شرح کی عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تنازع العاملان، تنازع الفعلان کی کچھ لغوی اور دوسری ضروری باتیں کی ہیں۔ تو اذا تنازع الفعلان کے بعد بل العاملان کا لفظ نکالا ہے۔ شارح علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بل العاملان، بل العاملان کا لفظ نکالا۔ شارح نے کیوں نکالا؟ یہ ایک اعتراض ہوا کہ جس طرح تنازع یہ فعل میں ہوتا ہے، اسی طرح شبہ فعل میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے شارح نے آگے اس کی مثال بھی دی ہے، زید معطن و مکرم عمرا۔ اس میں معطن اور مکرم یہ دونوں شبہ فعل ہیں جو تنازع کر رہے ہیں عمرن میں، تو یہ عمل کا تقاضا، یہ تو تنازع کا تعلق تو جیسے فعل کے ساتھ ہوتا ہے ویسے شبہ فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تنازع کو فعلان کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ اس کا جواب دیا کہ الفعلان سے مراد یہاں پر العاملان ہے، لہذا العاملان، العامل ایک عام لفظ ہے جس میں فعل بھی شامل ہے اور ساتھ میں شبہ فعل بھی شامل ہے، لہذا جب یہ فعل کو بھی شامل ہوا، شبہ فعل کو بھی شامل ہو جائے گا، تو اس میں جو زید معطن و مکرم عمرا اور دوسری مثال ہے بکر کریم و شریف، یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ اگلا لفظ ہے اقتصر علی الفعل لاصالته فی العمل سے ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ جی جب تنازع فعل میں بھی ہو سکتا ہے، شبہ فعل میں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر متن کے اندر الفعلان کی جگہ پر عاملان ہی کہہ دیتے۔ فعلان کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اصل میں عمل ہے، عامل بننا ہے، اور عامل بننے کے اندر فعل جو ہے یہ اصل ہے، لہذا جب فعل اصل ہوا تو فعل کو اصل ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کر دیا، اور شبہ فعل چونکہ اس کے لیے فرع ہے تو یہ اس کے ضمن کے اندر ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا اعتراض جو اس کے اوپر وارد ہو سکتا ہے اس کو ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تنازع کو خاص کیا دو فعلوں کے ساتھ یا دو شبہ فعل کے ساتھ، جبکہ تنازع کا تحقق تو زیادہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہ ایک مخصوص درود شریف جو ہم نماز جنازہ میں بھی پڑھ لیتے ہیں بعض مرتبہ کہ جی کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت، یہ سارے صلیت، سلمت، بارکت، رحمت و ترحمت، یہ جتنے بھی ہیں کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، 1 2 3 4 اور 5، یہ سارے تقاضا کر رہے ہیں علی ابراہیمہ میں۔ تو یہ 5 افعال ہیں
پانچوں کے پانچ یہ تقاضا کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں علی ابراہیم کو اپنا معمول بنانے میں، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ تو زیادہ کے اندر ہے، جبکہ شارح ماتن نے اس کو العاملان دو فعلوں کے ساتھ خاص کر لیا۔ تو اس کا جواب دیا کہ جی یہ ایسے کیا اختصاراً علی اقل مراتب التنازع کہ مصنف نے العاملان کے ساتھ اس کو بند کیا تاکہ اختصار ہو علی اقل مراتب پر۔ اختصار علی اقل مراتب کا کیا مطلب ہے کہ جی تنازع کا تحقق کم از کم دو فعلوں میں ہوتا ہے، باقی اس سے زیادہ وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، تین سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اس کے بعد ظاہراً کا لفظ ہے متن میں، ظاہراً کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسماً ظاہراً نکالا، تو ظاہراً کے بعد یہ اسماً ظاہراً کا لفظ کیوں نکالا؟ اس وجہ سے نکالا کہ یہ جو ظاہراً ہے یہ صیغہ صفت ہے، اس کو موصوف چاہیے، اور اسمن کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے یہ موصوف بن گیا۔ یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسم ظاہر جو کہ ضمیر کے مقابلہ میں ہے وہ مراد ہے، کہ یہاں پر ظاہر سے مراد ضمیر نہیں ہے، اس لیے کہ ضمیر بھی تو ظاہری شکل میں جیسے ضمیر بارز ہیں، ضمیر منفصل ہیں، وہ بھی ظاہری شکل میں موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پر ظاہر یہ ضمیر کے مقابلہ میں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد واقعان کا لفظ ہے، یہ واقعان کا لفظ نکالا ہے۔ اس کے بعد جو بعدہما ہے متن کا حصہ، یہ بعدہما ظرف ہے، جار، اور یہ ظرف ہونے کی وجہ سے اس کو متعلق کی ضرورت ہے، تو متعلق وہاں پر نکالا کہ جی یہ واقعان کے متعلق ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بعدہما ہے، ہما ضمیر کا مرجع ذکر کیا، بعد الفعلین، یہ گویا کہ ہما ضمیر کے مرجع کو واضح فرمایا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ جامی نے فرمایا اذ المتقدم علیہما او المتوسط بینہما معمول للفعل الاول سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بعدہما کی قید کا فائدہ ذکر کیا کہ یہ جو بعدہما کی قید ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تنازع کا تحقق اس اسم ظاہر میں ہوگا جو کہ ان دونوں کے بعد ہو۔ اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ کوئی اسم دونوں فعلوں سے پہلے آ جائے یا پھر درمیان میں کوئی اسم آ جائے، تو اس صورت میں اس اسم کا تعلق صرف اور صرف پہلے فعل کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، دوسرے فعل کے ساتھ اس کا کوئی تحقق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہی اس کا جو ہے وہ پہلے مستحق بنا ہے تو وہی اس کا حقدار ہے۔ ومعنى تنازعهما فيه انہما بحسب المعنى سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا، وہ یہ ہے کہ جی یہ لفظ ہے تنازع، تنازع نزع سے ہے، تنازع کا معنی آپس میں چینا جھپٹی کرنا، ایک دوسرے سے کوئی چیز چھیننا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ کھینچ تانی کرنا، تو یہ تو ایک ایسا کام ہے جو کہ ذی روح کا کام ہے، یعنی یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر جان ہو، جن کے اندر روح ہے، جن کے اندر حرکت ہو سکتی ہے، اور فعل یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو ایک حصی چیز بھی نہیں ہے بلکہ بے جان، بے روح، بے حس چیز ہے، تو ان کے درمیان، دو فعلوں کے درمیان تحقق کو اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا شارح نے جواب دیا کہ یہاں پر تنازع کا مطلب جو ہے وہ ہے توجہ، تنازع یہاں پر کس معنی میں ہے؟ توجہ کے معنی میں ہے، تنازع توجہ کے معنی میں ہے، یہ توجہ کے معنی میں ہو جائے گا کہ جی وہ توجہ کرتے ہیں۔ توجہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بعد والے اسم ظاہر کی طرف وہ عمل کرنے کے لیے وہ متوجہ ہوتے ہیں، تو اس پر پھر اعتراض ہوگا کہ جی توجہ کرنا بھی تو ذی روح کا ہی کام ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ جی یہاں پر اصل میں توجہ کا مجازی معنی مراد ہے۔ وہ مجازی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی یہ ہے کہ جی ایک اسم ظاہر میں عمل کرنے کے لیے آپس میں تعارض کرنا۔ تعارض کا کیا مطلب ہوا کہ بعد والا اسم ظاہر ہے، فعل اول کا بھی تقاضا ہے اور فعل ثانی کا بھی تقاضا ہے،
تو جب فعل اول بھی تقاضا کر رہا ہے اپنے معمول بنانے کے لیے، فعل ثانی بھی تقاضا کر رہا ہے معمول بنانے کے لیے، تو اس طرح آپس میں ان کا اس تقاضا میں، اس طلب میں ان کا آپس میں تعارض ہو جائے گا، تو اس تعارض کو نام دیا ہے اس کا تنازع کا۔ اس اعتبار سے اس کا فعلین کے ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيَصِحُّ أَن يَكُونَ هُوَ مَعَ وُقُوعِهِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ سے ایک تنازع فعلین کی گویا کہ ایک شرط ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ تنازع فعلین کا تحقق اسی وقت ہو سکتا ہے جب بعد والا جو اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر دونوں فعلوں کا معمول بھی بن سکتا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بعد والا اسم ظاہر اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اس کو ہم پہلے اسم کے ساتھ جوڑیں یا دوسرے کے ساتھ جوڑیں، وہ دونوں کا معمول بن سکے۔ لیکن اس پر اعتراض ہوگا کہ جی جب وہ دونوں کا معمول بن سکے تو یہاں ایک اور خرابی لازم آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی توارد ہو جائے گا دو عاملوں کا، دو علتوں کا، ایک معمول واحد پر ایک ہی وقت میں، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی وقت میں اس کی طرف دو فعل متوجہ ہیں، وہ دونوں کا معمول کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ناجائز ہے، جس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جی توارد العلتین المستقلین علی معمول واحد لا یجوز۔ توارد العلتین المستقلین علی معمول واحد، ایک معمول پر، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جبکہ یہاں پر تو یہ والی وہ خرابی لازم آئے گی۔ اسی طرح اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ توارد المؤثرین علی اثر واحد، توارد العلتین المستقلین علی معمول واحد، یا یوں کہہ سکتے ہیں توارد المؤثرین علی اثر واحد، ایک ہی جگہ پر دو مؤثروں کا وارد ہونا یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ شرط ہے کہ اسم ظاہر ایسا ہو جو دونوں کا معمول بن سکے، تو اس کا جواب شارح نے دیا علی سبیل البدل کے لفظ سے۔ علی سبیل البدل کا کیا مطلب ہے؟ علی سبیل البدل کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسم ظاہر دونوں کا معمول بن سکے، یہ علی سبیل الاجتماع نہیں۔ علی سبیل الاجتماع کا کیا مطلب ہے؟ علی سبیل الاجتماع کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں فعل بیک وقت اس اسم ظاہر میں عمل کرے اور اس کو اپنا معمول بنائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ علی سبیل البدل، علی سبیل البدلیت کا مطلب یہ ہے کہ جی اس اسم میں دونوں کا معمول بننے کی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن بیک وقت وہ دونوں کا معمول نہیں بنے گا، بلکہ علی سبیل البدل اس کا تعلق یا تو پہلے سے ہوگا یا دوسرے سے ہوگا، بیک وقت کسی ایک کے ساتھ ہوگا، دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو ہم تنازع فعلین کی تعریف کر لیتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ عامل اپنے سے بعد میں پائے جانے والے اسم ظاہر میں عمل کرنے کا تقاضا کرے، اور وہ بعد میں پائے جانے والا اسم ظاہر دونوں کا علی سبیل البدل معمول بھی بن سکے، تو یہ نحوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تنازع الفعلین ہے۔ یہاں تک ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، جب دو فعل آپس میں تنازع کرے، بلکہ دو عامل، اذ التنازع اس لیے کہ تنازع یجری یہ جاری ہوتا ہے فی غیر الفعل ایضا فعل کے علاوہ میں بھی، جیسے زید معطن و مکرم عمرن، اس مثال میں معطن اور مکرم دو شبہ فعل ہیں، یہ عمرن کے اندر ان کا تنازع چل رہا ہے۔ اگلی مثال ہے بکر کریم و شریف ابوہ، اس میں کریم اور شریف یہ دونوں شبہ فعل ہیں اور ان کا تقاضا چل رہا ہے، تنازع چل رہا ہے ابوہ میں۔ پھر اگلا اعتراض کہ جی تنازع تو شبہ فعل میں بھی ہوتا ہے، تو صرف فعل کو کیوں ذکر کیا؟ اقتصر علی الفعل، فعل پر اختصار کیا، لاصالتہ فی العمل، عمل میں اصل ہونے کی وجہ سے۔
وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ، یہاں سے اگلا اعتراض کہ جی دو فعلوں سے زائد میں بھی تو ہو سکتا ہے، دو فعلوں کی تخصیص کیوں ہے؟ تو فرمایا وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ، فعلان کا لفظ کہا، مع ان التنازع، باوجود اس کے کہ تنازع قد یقع، کبھی یہ واقع ہے، فی اکثر من فعلین، دو فعلوں سے اکثر میں بھی، اقتصارا علی اقل مراتب التنازع، تنازع کے قلیل مرتبے پر، سب سے کم درجے پر اکتفا کرتے ہوئے، وہو الاثنان، اور وہ سب سے کم درجہ وہ دو فعل ہیں، ظاہراً، یعنی ایسے اسم ظاہر میں تقاضا کرے، تنازع کرے، واقعاً بعدہما، جو ان دونوں کے بعد، بعد الفعلین یعنی دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، اذ المتقدم، اس لیے کہ دونوں پر متقدم ہونے والا، او المتوسط بینہما، یا دونوں کے درمیان واقع ہونے والا اسم، معمول للفعل الاول، وہ پہلے ہی فعل کا معمول ہے، یہ بعدہما کی قید کا فائدہ ذکر کیا، اذ هو یستحقہ قبل الثانی، اس لیے کہ یہ جو پہلا ہے یہ دوسرے سے پہلے ہی اس کا مستحق بن چکا تھا، فلا یکون فیہ مجال التنازع، لہذا اس میں تنازع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ومعنی تنازعہما فیہ، اور دو فعلوں کا اس اسم ظاہر میں تنازع کا مطلب یہ ہے، انہما بحسب المعنی، کہ یہ دونوں معنی کے اعتبار سے یتوجہان الیہ، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہوا کہ تنازع تو ضرور چیزوں کا کام ہے۔ وَيَصِحُّ، اور یہ بھی صحیح ہو، أَن يَكُونَ هُوَ مَعَ وُقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، کہ یہ أَن يَكُونَ ہوا کہ وہ اسم اس جگہ پر واقع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں کا ہر ایک کا معمول بھی بن سکے، علی سبیل البدل، بدلیت کے طریقے پر۔ فحینئذ سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔